من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پاک کا یہ بابرکت مہینہ بڑی رونقیں لے کر آیا اور بڑی رونقیں دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کو جو بھی عاشق رسول حضور کا میلاد کرتا ہے انشاءاللہ اس کو ساری زندگی یہ رونقیں نصیب رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنائے، اور حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے صدقے جو پیغام ہم سب کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عاشق صادق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، سبحان اللہ. وہ تشریف فرما ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی ام المومنین حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا کردار کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یار، ہاں ام المومنین میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. فرمایا کہ قرآن کو پڑھ لینا اسی طرح ہے جس طرح حضور کو دیکھ لینا ہے. قرآن حضور علیہ السلام کے اخلاق کا پورا نچوڑ ہے. تو جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے حضور کو دیکھ لیا. حضور کا خلق قرآن. دوستو سارے کا سارا قرآن پاک یہ حضور کی مدح سرائی میں آیا ہے. کہیں حضور کی شان رحمت للعالمین کا ذکر ہے، کہیں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، اور حق کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا اور ایسا چاند بنا کر بھیجا ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. تو پورے کا پورا قرآن پاک کبھی کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کی ہاتھ بلند کر دیا. تو پورے کا پورا قرآن پاک یہ حضور علیہ السلام کی شان میں اترا ہے. وہ کیا کسی نے وہ کہا زیراں زبراں شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئی، سب شان نبی وچ آئی. یعنی قرآن پاک میں جو زیر زبر پیش ہے وہ سب حضور کی نعت پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، حضور کا ذکر کر رہی ہیں، حضور کا میلاد کر رہی ہیں. تو دوستو ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھیں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ حضور علیہ السلام کا جو ہم میلاد مناتے ہیں
وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا دھوم دھام، اتنی جھنڈیاں، اتنی روشنیاں، محفل نعت، پہلے سارا سال یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس ماہ میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو منانے کی وجہ کیا ہے؟ واہ، اس کا سبب کیا ہے؟ دوسرے انبیاء کرام کے میلاد ہوتے ہیں، ہوئے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس طرح میلاد منایا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہی منایا جاتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، رسل اعظام، 313 رسول اور باقی اللہ تعالیٰ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ان انبیاء کے میلاد کا ذکر ہے، لیکن عوام میں اس طرح نہیں ہے حضور کے میلاد کے چرچے۔ بے شک۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو نہ کوئی نبی پیدا ہوتا، نہ کوئی رسول پیدا ہوتا، سبحان اللہ۔ دنیا میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا میلاد نہ کرنا ہوتا، کیونکہ میلاد ہوتا ہی، رب کا تو میلاد ہوتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، میلاد ہوتا ہی مخلوق کا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا میلاد منانا شرک ہے، میلاد میں تو شرک پائے نہیں جاتا، میلاد ہوتا ہی مخلوق ہے۔ رب کا میلاد ہو ہی نہیں سکتا، لم یلد ولم یولد، بے شک۔ نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ میلاد کرنے والا ہے، میلاد بنانے والا ہے، میلاد کروانے والا ہے، اس کا اپنا میلاد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ واہ اللہ واہ پاک واہ، نے خود اعلان فرما دیا ہے، ماشاءاللہ۔ پتہ چلا کہ میلاد ہوتا کس کا ہے؟ میلاد اس کی مخلوق کا ہوتا ہے، واہ واہ واہ، اللہ کا میلاد ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت دوستو شرک تو تب کہیں نا کہ جب میلاد منانے سے، میلاد کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں فرق پڑتا ہو۔ میلاد منانے سے نہ رب کی ذات میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ رب کی جو ہے وہ صفات میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ کیوں؟ میلاد ہوتا ہی اس کی مخلوق کا ہے، سبحان اللہ۔ اور سب میلادوں کا سردار ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اگر یہ میلاد نہ ہوتا تو نہ کوئی نبی پیدا ہوتا، نہ کوئی رسول پیدا ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا، آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو خود میں اپنا اظہار بھی نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستو یہ ہے میلاد منانے کی ایک بنیادی وجہ کہ حضور کا میلاد، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ میلاد منانے کی دوسری وجہ، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ ہیں وہ سادے سے لوگ اور اس طرح کا سیدھے سادے مسائل ہی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوسرا میلاد منانے کا ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میری اہل بیت طہار، اے قیامت تک آنے والے میرے غلاموں، سبحان اللہ۔ یہ حضور کا ارشاد ہے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کے لیے۔ فرمایا اے حبیب ان کو فرما دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل آ جائے، سبحان اللہ۔ جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو کیا کیا کرو؟ اللہ پاک یہ فرما سکتے تھے فَلْتَشْكُرُوا، اللہ کا شکر ادا کیا، واہ، فرما سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے وہ صیغہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرما سکتے تھے فَلْتَعْبُدُوا، تم میری عبادت کیا کرو۔ اللہ پاک فرما سکتے تھے فَتَصُومُوا، جب اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو تو روزے رکھا کرو، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فَتَحَجُّوا، کہ تم حج کیا کرو۔
اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ حج کیا کرو، زکوٰۃ کیا کرو، اللہ پاک نے ایک عجیب سا صیغہ استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ، نہ نماز کا حکم دیا، نہ شکر کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ حج کا حکم دیا۔ یا اللہ جب تیرا فضل ہو، جب تیرا رحمت ہو تو کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا جب فضل بھی ہو، رحمت بھی ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی کیا کرو، سبحان اللہ، پھر خوشی کیا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ تو یا رب العالمین خوش کس طرح ہوا کرے؟ خوشی کا وہ طریقہ اللہ پاک نے فرمایا جیسے تم خوشی کرتے ہو نا، جیسے تمہارا خوشی منانے کا طریقہ ہے، نعمت ملے، فضل ملے تو خوشی کرتے ہو، جو بھی تمہیں طریقہ پسند ہے ویسے خوشی کر لیا کرو۔ اللہ پاک نے تشریح نہیں آگے کی، جھنڈیاں لگا کے خوش ہوتے ہو تو جھنڈیاں لگا لیا کرو، غریبوں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہو تو غریبوں کی مدد کر کے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اگر تم مسجد میں پروگرام، محفل ذکر و نعت کر کے خوشی کا اظہار سمجھتے ہو، اس طرح کر لیا کرو۔ طریقہ غیر شرعی نہ ہو، شریعت میں رہ کر ہو، شریعت والی خوشی ہو۔ آگے تمہاری مرضی ہے، جس طرح خوشی کرنا چاہو میں تمہاری خوشی سے خوش ہو جایا کروں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ لیکن شرط ہے کہ میرے فضل کو میرا فضل مانا کرو، میری رحمت کو میری رحمت مانا کرو۔ جس طرح مرضی خوشی کرو، یہ تمہاری خوشی ہے۔ جس طرح تم خوش ہو جاؤ گے میرا فضل پا کر، کھانا پکاتے تو کھانا پکا لو، کوئی ذکر کرتے ہو تو ذکر کر لو، کوئی بھی کام کرو میں تمہاری خوشی سے خوش ہو جایا کروں گا، کیونکہ تم خوشی جو کر رہے ہو میرے فضل پر اور میری رحمت پر کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ میلاد منانے کا دوسرا سبب یہ ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس اچھا لباس ہے، ہمارے پاس خوبصورت مسجد ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس اچھی بیویاں ہیں، ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، یہ بھی تو رب کا فضل ہے۔ پھر رب کا فضل ہے مسلمان ہیں، رب کا فضل ہے پاکستانی ہیں، رب کا فضل ہے غلام نہیں ہیں، آزاد قوم ہے، رب کا فضل ہے، یہ رب کے فضل ہے، رب کی رحمت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سارے رب کے فضل ہیں، یہ ساری رب کی رحمتیں ہیں، لیکن بتائیں سرکار سے بڑھ کر کوئی رب کا فضل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سرکار سے بڑھ کر کوئی رب کی رحمت ہو سکتی ہے؟ سرکار تو وہ رحمت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ باقی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں پھل دی، میں نے تمہیں رزق دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، زمین، آسمان، جمادات، نباتات، ہر چیز دی ہے، لیکن یاد رکھو میں دیتا ہوں لیکن جتلاتا نہیں۔ ہوتا ہے نا دے کے جتلانا، میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے آپ کو وہ دیا، یہ جتلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نعمت کو جتلایا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ جو سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ تم سب کچھ میرے لیے کرو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے سب کچھ ہر کام کی رضا، ہر کام کی خوشنودی وہ میرے حوالے کر دو، واہ واہ، تم میرے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں لیکن جتلایا نہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا، لیکن سرکار وہ رحمت ہے، رب کا وہ فضل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں نعمتیں میں نے بڑی بڑی دی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت آدم بھی، حضرت ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، سارے انبیاء رسول اعظام آئے، میں نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، لیکن میرا محبوب ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے، ایسا میرا فضل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میرا فضل نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی میری رحمت نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے جتلانا پڑ رہا ہے۔ ایمان والو اس نعمت کو معمولی نعمت نہ سمجھنا، اس فضل کو معمولی فضل نہ سمجھنا، میں کہتا ہوں کہ یہ نعمت دے کر میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو یہ نہ سمجھنا یہ جو کلمہ مل گیا ہے میرے باپ دادے کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو ایمان مل گیا ہے ہمارے مولانا صاحب کی وجہ سے مل گیا ہے،
یہ جو ہمیں اسلام ملا ہے ہماری مسجدوں کی وجہ سے ملا ہے. یاد رکھو تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہاری مسجدیں، تمہارا ملک، ہر چیز اگر کعبے کو جو ہے وہ قبلہ بنایا ہے تو میرے محبوب نے بنایا ہے. سبحان اللہ. اگر یثرب کو مدینہ بنایا ہے تو میرے اس محبوب نے بنایا ہے. میں نے تمہیں اسلام، قرآن، توحید، اسلام، یہ کلمہ، ایمان، ہر چیز دی ہے تو اپنے محبوب کی وجہ سے دی. سبحان اللہ. تو میلاد منانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو رب کا فضل سمجھتے ہیں، بے شک. سبحان اللہ. رب کی رحمت سمجھتے ہیں. اب میلاد جو مناتے ہیں نا جی، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو رب کا فضل بھی سمجھتے ہیں اور رب کی رحمت بھی سمجھتے ہیں. جو نہیں مناتے وہ بھی سمجھتے ہیں. ان کو ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دوستو یہ بتاؤ کہ تمہیں کلمہ کس نے عطا کیا؟ اللہ. تمہیں ایمان کس نے؟ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ تمہارے گھروں میں اسلام کس کی وجہ سے آیا ہے؟ آؤ صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا ایمان، تمہارا اسلام کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، تمہارا یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام بتاؤ تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ واہ. صحابہ کرام نے ایک اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ. جی چاہتا ہے نماز پڑھتا رہا. دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ دینا بڑا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ادھر سے آئے ادھر دے دو، تقسیم کرتا رہا. سبحان اللہ. صحیح بننا بڑا اچھا لگتا ہے. ایک اور اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے ہر سال توفیق ہو تو حج کے لیے چلا جاؤں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ایک اٹھے، یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ سارا سال روزے رکھتا رہا، روزے ہی ہوں. اب حضور علیہ السلام دیکھیں جی نماز کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین. ہم ایسے بھی ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے پڑھا کریں. اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو نمازیں پڑھا کریں، 5 وقت نماز پڑھا کریں. جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کا جو ہے وہ کلمہ تو پڑھنے والا ہے، حضور کا غلام نہیں. نماز پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک نے جب کہہ دیا نماز مجھے اچھی لگتی ہے تو حضور دوسرا سوال نہ کرتے، یہ نہ فرماتے چلو بھی آگے چلو. اس کا مطلب ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی مکمل تشریح نہیں ہوئی بات کی. دوسرے اٹھے نے کہا یا رسول اللہ مجھے زکوٰۃ اچھی لگتی ہے. زکوٰۃ ایک بڑا اہم رکن ہے اسلام کا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی اس نے اپنے مال کو پاک کیا اور جنت جو ہے اس کے لیے واجب ہوگی. سبحان اللہ. اب جنت تو واجب ہوگی جو زکوٰۃ کہہ رہا ہے، لیکن حضور پھر سوال پوچھتے اگلے سے. اس کا مطلب بات ابھی مکمل نہیں. اگلے نے کہا یا رسول اللہ مجھے حج کرنا اچھا لگتا ہے. اب حج وہ عبادت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج مبرور کرتا ہے، ایسا حج کرتا ہے جس میں کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا، وہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس طرح آتا ہے جیسے آج دنیا میں اس کا پہلا دن ہے. اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی اس کے سر پر خطا نہیں ہوتی. تو انہوں نے جب یہ عمل پیش کیا تو حضور چاہیے تو یہ تھا یہاں رک جاتے، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں بھی بات مکمل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. چاروں ارکان پیش کر دیے، کلمہ بھی ہو گیا. ذرا نماز وہی پڑھے گا جو کلمہ پڑھتا ہے، حج وہی کرے گا جو کلمہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ وہی دیتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، روزہ وہی رکھتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. کلمہ بھی ہو گیا، سارے اسلام کے ارکان ہو گئے. لیکن حضور نے پھر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، فرمایا صدیق اکبر تم بتاؤ تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ سبحان اللہ. ساری اچھی چیزیں تو ہو گئی تھی، کلمہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ، حج، یہی ہے نا اسلام کا حسن.
ارکان اسلام ہم نہیں کہتے ہیں، بے شک یہی ہے، لیکن یہ ارکان اسلام اس وقت ارکان اسلام بنتے ہیں جب یہ کسی کی محبت میں ادا کیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر تم بتاؤ تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے، کون سی اچھی چیز لگتی ہے؟ اب بات مکمل ابھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اے میرے بزرگوں دوستو، اگر اللہ کے نبی کی محبت کا پڑھنا ہو یا سوچنا ہو یا اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہو تو سب سے پہلے کتاب حضرت صدیق اکبر کی پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا شعر ہے، پروانے کے لیے شمع، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو وہ کتاب کھولا کریں کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ فرمایا صدیق اکبر تم بتاؤ کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر آپ نے یہ نہیں فرمایا کلمہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا روزہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا حج، آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز، یہ فرماتا یا رسول اللہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ سارا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی چیز تھی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، بڑا پیارا جملہ، بڑی پیاری بات، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جس نے کہا کلمہ اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا نماز اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا روزہ اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا زکوٰۃ اس نے بھی ٹھیک کہا، لیکن میری پسند، اگر میری پسند آپ پوچھتے ہیں تو میری پسند یہ ہے، میری پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو، آپ دکھاتے رہیں میں دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب سن لیا نا، آپ تاریخ کی کوئی حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جہاں یہ حدیث پاک آتی ہے، حضور نے اس جواب کے بعد کسی صحابی سے سوال نہیں کیا، بات مکمل ہو گئی، بات سمجھا دی، آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام کلمہ پڑھو لیکن میری محبت اور میری صورت کو سامنے رکھ کر پڑھو، نماز پڑھو لیکن اس طرح پڑھے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، حج کرو لیکن اس طرح حج کرو جس طرح مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو، پہلے مجھے دیکھو پھر حج کرو، زکوٰۃ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، فرمایا زکوٰۃ بعد میں ادا کرو پہلے مجھے دیکھو، حج جو ہے وہ بعد میں کرو پہلے مجھے دیکھو، نماز بعد میں ادا کرو پہلے مجھے دیکھو، اگر کوئی کام بھی کرنا ہے تو پہلے مجھے دیکھو، اگر میرے دیکھنے کے بعد عمل کرو گے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، لیکن اگر میرے دیکھنے کے بغیر یا میرے کہنے کے بغیر اگر تم قرآن بھی پڑھو گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضور علیہ السلام آپ جب آپ پر قرآن اترتا تھا نا تو آپ اپنے صحابہ اکرام کو لکھا دیتے تھے، حضور کے ایک لکھنے والے کاتب وحی آپ فرماتے ہیں کہ وہ لکھ لکھ کے حضور کا قرآن پاک جب بھی آیت اترتی حضور لکھوا دیتے، لکھو بھی یہ قرآن پاک، فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا تجربہ ہو گیا کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ حضور اگلی آیت کیا فرمائیں گے، مجھے پتہ چل جاتا۔ ایک مرتبہ حضور کا پر قرآن پاک کی وحی نازل ہوئی، آپ نے لکھوایا، اب خاموش ہو گئے، اب مجھے پتا تھا کہ اگلی آیت کیا ہے، اگلی آیت کیا ہے، اب انہوں نے وہ خود بخود لکھ لی، حضور کے کہے بغیر، حضور کے فرمائے بغیر وہ خود لکھ لی۔ جب لکھ لی تو حضور نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ نے پچھلی آیات بیان فرمائی ہیں آگے جا کے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آگے آیت یہی ہے۔ حضور کا چہرہ انور جلال میں آ گیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ناراضگی کے اظہار آ گئے. آپ نے فرمایا تو نے گستاخی کی ہے, ابھی میں نے کہا نہیں تو تو نے اسے لکھ لیا ہے. بے شک آگے یہی آیت تھی, لیکن آیت اس وقت بنے گی جب میری زبان سے نکلے گی. جب میں کہوں گا تو قرآن ہوگا, نہیں کہوں گا تو قرآن نہیں ہوگا. آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, اپنی صحبت سے نکال دیا. فرمایا میری اجازت کے بغیر تم نے اپنے اندازے کے ساتھ یہ قرآن پاک, تو وہ پھر نکال دیے گئے اور آخری وقت تک حضور کی ناراضگی ان پر رہی. فرمایا قرآن ہوتا ہی تب ہے جب میں کہہ دیتا یہ کلمہ پڑھو تو مجھے پیش نظر رکھو کہ ہمارے محمد عربی نے یہ کلمہ پڑھایا. لوگوں ادب والے لوگ, بڑے ادب والے, تو صحابہ اکرام کوئی بھی کام کرتے تھے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے علم نہیں, علم تھا لیکن سوال بدل دیا. فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہ نماز نہ روزے اتنے ہیں, نہ نمازیں اتنی ہیں, نہ حج اتنے ہیں, نہ زکوٰۃ اتنی ہے, عمل کو زیادہ نہیں ہے, لیکن یا رسول اللہ ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے فخر ہے, جس پر مجھے فخر ہے. وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا احب اللہ ورسولہ, یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے. حضور نے فرمایا پھر گھبراؤ نہیں, قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا تھا. تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد, اس کے دو سبب ہیں. ایک تو ہم حضور کو رب کا فضل سمجھتے ہیں, دوسرا رب کی رحمت سمجھتے ہیں, اور دوسرا سبب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے اس مہینے میں حضور کے ہم حسائل کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے شمائل کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی سیرت کا ذکر کیا کریں, حضور کے کردار کا ذکر کیا کریں. یہ میلاد کہاں سے آ گیا؟ یہ میلاد کی ذکر کرتے ہیں, حلیمہ سعدیہ کا ذکر کرتے ہیں, آمنہ, یہ ساری باتیں. ان سے ایک سوال کریں, ان سے کہیں بابا جی بات یہ ہے کہ سیرت اس وقت بنتی ہے جب پہلے صورت ہو. ایک سچ بولنا ہے تو سچ اسی وقت بولا جائے گا نا جب زبان ہوگی. جب زبان ہی نہیں ہے تو سچ کیسے بولا جائے گا؟ ایک بندے نے لکھنا ہے تو لکھا اس وقت جائے گا جیسے بندہ پہلے موجود ہوگا. پہلے بندہ پھر قلم, پہلے شخصیت پھر سچ. دیکھنا ہے تو پہلے نظر ہوگی تو دیکھا جائے گا, نظر ہی نہیں تو دیکھنا کیسا؟ تو کردار اس وقت ہوتا ہے جب پہلے بندہ ہو. تو پہلے میلاد ہوگا پھر اس کے بعد سیرت مصطفیٰ ہوگی. پہلے میلاد ہوگا, میلاد نبی ہوگا, پھر سیرت نبی ہوگی. پہلے میلاد کا ذکر تو کر لیں. حضور آئے تو کیا کیا رونقیں آ گئی, کیا کیا بدلایا, کیا کیا کیسی کیسی دنیا بدل گئی, کیسی کیسی روشنیاں اس جہان میں آ گئی. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رونقیں آ گئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ ایسی روشنی کہ نہ کو دیا جلا ہے نہ کو روشنی ہے, لیکن گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہے. خانہ کعبہ کے بت گر پڑے ہیں, شام کے محلات روشن ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرف خوشیاں منائی ہیں, اور اس طرح خوشیاں منائی ہیں, اس طرح خوشیاں کی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا, حضور پیدا ہوئے, تو اس قدر چمک پیدا ہوئی کہ میں مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہا ہوں. ایک روشنی جل رہی ہے, دو روشنی یہ جل رہی ہے, اس روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں تاحد نگاہ جہاں ہم لوگ روشنی, یہ چھوٹی دنیا کی روشنی اتنی چیزیں دکھا رہی ہے. تو جب نور والا ہے جس کی وجہ سے ساری روشنیاں ہیں, تو آمنہ فرماتی ہیں میں نے شام کی محلات کو دیکھ لیا. ایک فرشتہ آیا کہنے لگا آمنہ اللہ پاک نے تمہیں وہ فرزند عطا کیا ہے کہ جس سے پہلے اور جس کے بعد اس فرزند کی مثال ہی نہیں ملتی. ایسا بے مثال جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے. تو حضور کے میلاد کا ذکر کرو کہ جب میلاد ہوا تو اللہ پاک نے اس سوئی ہوئی اس ظلمت قضا کو کس طرح روشنی والا بنا دیا.
دلیل کبریا بن کے آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اللہ کا نور، اللہ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابو بکر کو کون جانتا تھا؟ ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا تو حضور نے بنایا۔ عمر کو کون جانتا تھا؟ اور اگر ان کو فاروق اعظم بنایا تو حضور نے بنایا۔ عثمان کو کون جانتا تھا؟ ان کی تو پہچان ہی کوئی نہ تھی، ان کو ذی النورین بنایا تو حضور نے بنایا۔ علی کو کون جانتا تھا؟ علی کو حیدر کرار بنایا تو حضور نے بنایا۔ آل بنی، آل کو مقام ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، حضور تھے تو آل بنی۔ صحابہ کو مقام ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، حضور تھے تو صحابہ بنے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو حلیمہ تیرا مقدر کیسے سمجھتا؟ اگر حضور نہ ہوتا تو بلال تمہیں کون جانتا تھا کہ تو کون ہے؟ تجھ کو سیدنا کا لقب دیا تو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ جس کو جو کچھ ملا حضور کے در سے ملا ہے، جس کو جو مقام ملا ہے حضور کے در سے ملا ہے۔ میں صبح ہی قصیدہ بردہ شریف پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک شعر ہے کہ وہ شخص جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مل جاتا ہے، اگر جنگل میں جا رہا ہو اور اس کو جنگل کا شیر بھی مل جائے تو شیر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور کی نسبت سے ملا ہے۔ اگر جنگوں میں فتح ہوتی ہے تو حضور کی نسبت سے ہوتی تھی، حضور کا نام دیا جاتا تھا، یا محمدہ کا نعرہ ہوتا تھا۔ آج جنگوں میں ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی، بڑے بڑے جہاد کرنے والے 15 سال ہو گئے کشمیر فتح کرتے ہوئے، کشمیری فتح نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ نے جس کا نام لینے کے لیے کہا ہے اس کا نام نہیں لیتے۔ نعرہ تکبیر کہتے ہیں، نعرہ رسالت نہیں کہتے۔ آؤ صحابہ کرام یہی نعرہ لگایا کرتے تھے، نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اس کے بعد نعرہ رسالت لگاتے تھے، یا محمدہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گاتے ہوئے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سارے شکست کے رستوں کو ختم کر کے فتح اور کامرانی کے ہار پہنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سفینہ یہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت سفینہ تو ایک مرتبہ یہ جنگ میں جا رہے تھے تو جنگ میں لڑتے لڑتے کفار کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے پکڑ لیا، ظاہر میں قتل کر دینا تھا۔ یہ راتوں رات وہاں سے ان کی قید سے بھاگ کر واپس بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ رستے میں بھاگتے آ رہے تھے، ایک جنگل آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس جنگل میں ایک ایسا شیر رہتا تھا جس نے کئی لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ جو بھی اس جنگل میں جاتا وہ واپس نہیں آتا تھا۔ یہ بھی اسی جنگل میں گھس گئے، لیکن وہی کہ جس کو سرکار کا تعلق مل گیا، جس کو سرکار کی نسبت مل گئی، جس کو سرکار کا پیار مل گیا، یہ بھی اس جنگل میں چلے گئے۔ وہ شیر سامنے آ گیا۔ جب شیر سامنے آ گیا تو حضرت سفینہ نے کوئی اور چیز نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا خبردار شیر میں رب کا بندہ ہوں، یہ نہیں فرمایا، اللہ تھے رب کے بندے، لیکن رب کا بندہ تو اسی وقت بنتا ہے نا جب حضور کا غلام ہو۔ عبداللہ بن ابی منافق جو سارے منافقوں کا سردار، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن تھا منافق، گیا جہنم میں۔ تو نام سے کام نہیں، اپنا کچھ نہیں بلکہ کام سے کام چلتا ہے، کام سے بات بنتی ہے، نام سے نہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تھے اللہ کے بندے۔ فرمایا رب جن کی وجہ سے مانتا ہے اس کا نام لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا شیر انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا شیر یاد رکھو میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ شیر بھی سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کا غلام ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے جب میں نے یہ جملہ کہا خدا کی قسم شیر میرے پاؤں چاٹنے لگا، راستے سے ہٹ گیا اور میرے آگے آگے چلنے لگا اور جنگل کے ختم ہونے تک مجھے رستہ دکھاتا رہا، اور اس کے بعد کبھی بھی وہ شیر اس جنگل میں نظر نہیں آیا۔ تو دوستو یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، جس کو پناہ ملی ہے حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔
جس کو اللہ کا فضل ملا ہے حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے، اور کل قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت میں بھی اگر کسی کا بلا ہوگا تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوگا۔ سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، والدین، انبیاء، رسول، سارے اپنی امتوں کو چھوڑ جائیں گے، سارے کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے بھائی، نفسی نفسی ہم پکار رہے ہیں، سارے چھوڑ جائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کو بھی اپنے دامن میں لے لیں گے، رسولوں کو بھی اپنے دامن میں لے لیں گے، اپنی امت کو بھی اپنے دامن میں لے لیں گے، نیکوں کو بھی اپنے دامن میں لے لیں گے، گناہگاروں کو بھی اپنے دامن میں لے لیں گے۔ میں آج اگر کوئی پناہ نہیں دیتا، آج اگر تمہیں کوئی نہیں چھڑاتا، آؤ محمد عربی کے گھر میں دامن میں پناہ لے لو، میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ تو دوستو اگر آج بھی ان کی پناہ سے کام چل رہا ہے، کل بھی ان کی پناہ سے کام چلے گا۔ یہ کریں کہ آج ان کی غلامی میں آ جائیں، آج ان کی دامن میں کے نیچے، آج ان کے سائے کے نیچے آ جائیں، آج ان کی رحمت کے نیچے آ جائیں، کل وہ انشاءاللہ وہ تمہیں بچا لیں گے۔ تو دوستو جب کوئی نہ بچائے گا اس وقت بھی یہ نسبت کام آئے گی۔ میلاد منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا ذکر کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ صورت کا ذکر کریں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا بھی ذکر کریں، جو حضور پیغام لے کر آئے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نعرہ تو لگاتے نہیں لیکن کام کوئی نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کوئی غلطی کی تھی، تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نام بدلو یا کام بدلو، یا نام بدلو یا کام بدلو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد بھی ہو اور کام بھی برے ہو۔ تو آج یہ ہے جی فلاں شخص نے شراب پی ہے، نام کیا جی محمد افضل، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو جیسا نام ہے ویسا کام کرو، یہ سوچا کرو ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ آج تو کوئی بیٹا جو ہے اس کا والد تھانے دار ہو یا ایس پی ہو تو اس کی ٹور نہیں پائی جاتی کہ میرا والد تھانے دار ہے، یا میرا والد پیر ہے، یا میرا والد عالم دین ہے۔ تو سب نسبتوں سے پہلے اپنی جو نسبت ہے وہ نسبت سرکار کے ساتھ ہے۔ اس کو یاد کریں، یار ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، ہماری نسبت اور ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں۔ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے، شراب پیتے، سود کھاتے۔ تو دوستو سب سے پہلے یا پھر نام بدل دیں، چھوڑ دیں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو پھر بھی تھام لیں گے۔ گناہگار کو ان کا کرم چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو کوئی گناہگار چاہیے۔ دوستو میرا یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا سچا پکا عاشق بنائے، غلام بنائے، حضور کی اتباع کرنے والا بنائے۔ کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں اے حبیب فرما دیں اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، حضور کا لایا ہوا پیغام اس کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب سلام ہوگا اسلام کے بعد۔